بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله
في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنه الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العظيم. صدق الله العظيم. جو آیتیں ابھی پڑھی گئی وہ سورہ شورا جو پارہ نمبر 25 ہے، سورہ شورا کا ایک پستک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں زیادہ تر توحید اور اپنی قدرت کی چند چیزوں کا ذکر فرمایا، اور جو مشرکین ہیں، جو توحید کی مخالفت کرنے والے ہیں، ان کو سمجھایا بھی اور پھر ڈرایا بھی، اور فرمایا تمہارا فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، جس چیز میں تم لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ کے ایک ہونے میں، عقائد میں، عبادت میں، جن جن چیزوں میں تم لوگ اختلاف کر رہے ہیں، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، بس اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، اللہ میرا رب ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہے وہی میرا رب ہے۔ علیہ توکلت، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ توکل تمہارے بھروسہ کرنا، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، تکلیف پیش آتی ہے، تو میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ اللہ کی قدرت کیا ہے؟ فرمایا فاطر السماوات والارض، فاطر کے معنی پیدا کرنے والا، خالق کے معنی کیا؟ پیدا کرنے والا۔ اسی طرح فاطر کے معنی پیدا کرنے والا۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میں زوج بنائے۔ زوج کا مطلب کیا ہے؟ نر اور مادہ، جنس میں جو ہے نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے، مرد بھی ہے عورت بھی ہے، اور ایک ہی جنس میں سے بنائے، الگ الگ جنس میں سے نہیں۔ انسان کے جنس ہی میں مرد بھی بنائے عورت بھی بنائے۔ اللہ کہتے ہیں جعل لکم من انفسکم، تم میں سے ہی بنائے، ازواجن، جوڑے جوڑے بنائے،
ومن الانعام ازواجا، اور جتنے چوپائے ہیں، جتنی اور جاندار مخلوقات ہیں ان میں بھی اللہ کہتے ہیں ازواجا، ہم نے جوڑے بنائے. جتنی جاندار چیزیں ہیں ہر جاندار چیز میں نر اور مادہ زوج بنائے. مقصد کیا ہے؟ یذرؤکم فی، تمہاری نسل کو پھیلانا مقصد ہے. انسانوں کی نسل سے انسان پھیلیں گے اور جانداروں کی نسل سے اور جاندار پھیلیں گے. یذرؤکم، تم کو پھیلاتا ہے وہ، فی، اس کائنات کے اندر، اور اس نسل میں اللہ تمہیں پھیلائے گا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائے اور چوپائے بنائے اور تم ہی بنائے، اور تم میں سے جو ہے جوڑے جوڑے بھی بنائے. اللہ کی حکمت ہے. مفسرین نے لکھا انسان ہی میں مرد بھی بنائے عورت بھی بنائے، ایک ہی جنس میں سے. اگر اللہ الگ الگ جنس میں بناتے تو مرد کو عورت سے انس نہیں ہوتا تھا اور عورت کو مرد سے انس نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ دونوں کی جسم الگ الگ ہے. پھر اللہ کیا کرے؟ جو جوڑے بنائے ہیں وہ ایک ہی جسم میں سے بنائے. انسان سے مانوس ہوتا ہے، اس واسطے اللہ نے اسی میں سے بنایا. یہ اللہ کی قدرت کی چیزیں ہیں. لیس کمثلہ شیء، اے بندو وہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کی ذات اور اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت اور اللہ کے شان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ساری خوبیاں ہیں تو اللہ ہی نہیں. تمام عیبوں سے اگر کوئی بات ہے صرف اللہ کی ذات. لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اس کی سماعت یہ کہ علماء نے لکھا کہ کالے پہاڑ پر کالی رات میں اور کالی چوٹی چلتی ہے تو اس کو سنتا بھی ہے. سننے کے اعتبار سے سنا، دیکھنے کے اعتبار سے ایسے اللہ دیکھتے بھی ہے. اسی لیے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. بنی اسرائیل کو 3 بندے تھے جو جنگل میں جاتے جاتے بارش لگ گئی، ٹھہرنے کو کوئی ٹھکانا نہیں. قریب ایک پہاڑ نظر آیا، اس کے بیچوں بیچ غار نظر آئی، اس میں چلے گئے تاکہ بارش سے بچ جائے. دور دور تک انسانوں کا کوئی وجود نہیں. بارش ہوتے ہوتے اوپر کی چٹان سے رکھ کے غار کے اوپر آگے بند ہو گئی. جان بچانے کے لیے گئے تھے، جان خطرے میں پڑ گئی. اب تینوں ہیں، چوتھا کوئی نہیں ہے وہاں، اور کسی سے مدد لینے کے لیے بھی کوئی قریب میں ہے بھی نہیں. تو ان تینوں نے مشورہ کیا اس وقت تو بچانے والی ذات اللہ ہے. اس پریشانی کے اندر، اس تنگی میں اگر کوئی ہم کو نجات دے سکتا تو صرف اللہ ہے. پھر بولے کیا کرنا؟ اپنی پوری زندگی کا جائزہ لو، کوئی ایسا عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا ہے اور اس کا ذکر کرو. اللہ سن رہے ہیں. اس غار کے اندر ان تینوں کی دعا کو بھی اللہ سن رہے ہیں، اور ہر دعا کے اوپر اللہ کا فیصلہ بھی آ رہا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں اللہ نے خزانے بھر کے رکھے ہے کہ نہیں؟ خزانے آج بھی دنیا والے تحقیق کر رہے ہیں، تفتیش کر رہے ہیں، اور جو ہے طرح طرح کی جو ہے اس میں معدنیات نکلتے جا رہے ہیں. زمین سے لوہا نکلا، پیتل نکلا، سونا، چاندی، زیور، پیٹرول، کیا کیا نکلا. اسی طرح آسمانوں میں بھی خزانے اللہ رکھے ہیں. تو اللہ نے اس کو جواب دیا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے جتنے خزانے ہیں، ان خزانوں کے جتنی چابیاں ہیں، سب اسی کے ہاتھ میں. مقالید مانے کیا؟ چابی. مقالید السماوات والارض،
آسمان اور زمین کے جتنے جامعہ ہیں سب اسی کے قبضے قدرت میں، اسی کے ہاتھ میں۔ اس کے حکم کے بغیر ایک جملہ بھی نیچے نہیں آ سکتا اور ایک دن کا بھی ملنے والا نہیں۔ جتنا غلہ نکلتا ہے سب اسی کے خزانے سے، جتنی روزی آسمان سے اترتی ہے وہ بھی اسی کے حکم سے اترتی ہے۔ اللہ چابی کھول دیتے ہیں تو فجر کی نماز میں جو مسجد میں پہنچتا ہے اس کے لیے چابی کھولتی جاتی ہے، روزی اترتی ہے، اور جو بے نمازی ہوتا ہے اس کو تالا پڑا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں بھی ہے لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے تمام کنجیاں اور چابیاں اسی کے ہاتھ میں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، دیکھو اگلا جملہ خود اللہ سمجھا رہے ہیں کہ روزی کے لیے اللہ جس کی چاہے روزی اللہ پھیلا دیتے ہیں۔ یبسط کے معنی کیا؟ کشادہ کرنا۔ یبسط الرزق، رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، لمن یشاء جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں، ویقدر اور جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دروازہ کھول دو، یہ کوشش کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، روزی خوب بتا دیں گے، تو اللہ کہتے ہیں میرے اختیار میں ہے۔ اگلے والی مسجد میں تھے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مثال دیتے، وہ مثال دیتے پانی کی ٹینکی ہے، 10 ملی پانی ہے، وہ تمہارے مقدر کا رزق ہے۔ اگر ایک ٹوٹی لگا کے نکالیں گے تو بھی 10 ملے گا، اگر 10 ٹوٹیاں لگائیں تو بھی 10 ہی ملے گا۔ یہی دنیا کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی روزی مقرر کر دی ہے، کس کو کتنا کم ملے گا۔ آدمی سوچتا ہے کہ یہ کرے تو اور ملتا ہے، یہ کرے اور ملتا ہے، نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے طے ہے۔ بڑی آسان مثال بتاتے ہوئے کہ وہ 10 بجلیاں جس کے ٹینک میں ہوں گا، ایک ٹوٹی سے بھی آپ کو 10 بجلیاں ملیں گی۔ اگر 10 ٹوٹیاں لگائیں تب بھی 10 ہی ملیں گی، آدمی تو بجلی بنتی ہے۔ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بھروسہ کس میں ہونا؟ اللہ کی بات پر ہونا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں آسمان اور زمین کی تمام چابیاں اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ روزی جسے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، کس کو کتنا کم کم دینا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ شرع لکم، تمہارے لیے اللہ نے حکم دیا، شریعت دی، شرع کے معنی شریعت دی، لکم تمہارے لیے، دین میں سے، ما وصی بہ نوحا، جو دین مشترک رہا ان میں سے ہم نے وصیت کی تھی نوح علیہ السلام کے لیے، والذی اوحینا، اور اسی طرح وہ دین جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی۔ ایک تو ہے نوح علیہ السلام، 1,24,000 نبی ہے نا، ان میں سے ایک پیغمبر کا نام نوح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی کو شریعت دیے، یہ نہیں دی۔ آدم علیہ السلام کو شریعت ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملی، موسیٰ کو ملی، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اے نبی، جیسے نوح علیہ السلام کو ہم نے شریعت دی ویسے ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی۔ تو بقیہ نبیوں کا نام کیوں نہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے اس امت کا مزاج زیادہ تر نوح علیہ السلام کے قوم کی طرح، اس واسطے ان کی مثال دی ہے۔ پھر اگلے جملے میں دوسرے نبیوں کا ذکر فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف جو وحی بھیجی، وہی ہم نے آپ کی طرف بھیجی تھی، الیک آپ کی طرف، وما وصینا بہ، اور ہم نے وصیت کی، شریعت کی ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، یہ بھی پیغمبر گزرے ہیں، ان کے پاس بھی جو مشترک وحی آئی وہ وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی۔ کیا تھی وہ شریعت کا خلاصہ؟ ان اقیموا الدین، شریعت کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے ہر نبی سے کہا کہ تم دین کو قائم کرو، دین کو کیا کرنا؟ قائم کرنا۔
اس امت کو اللہ حکم دے رہے ہیں، جیسے موسیٰ کو حکم دیے، عیسیٰ کو حکم دیے، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیے دین کو قائم کرنے کا، اس امت کو حکم یہ ہے کہ دین کو قائم کرے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس امت کو نبی جیسی ذمہ داری دی، ایک ہے عمل کرنا اور ایک ہے قائم کرنا، اس کو وجود میں لانے کی کوشش کرنا۔ جیسے نبی آتے تھے اپنے قوم کے اندر شریعت کو عام کرنے کی کوشش کرتے تھے، ایسے ہی اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت دی تو حکم بھی دیا ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو، اسلامی قانون نافذ کرنے کی، امت کے اندر دین کو عام کرنے کی کوشش کرو، جدوجہد کرنا، کوشش کرو۔ جی جی ہاں، ان کو جو وصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی اس میں یہ حکم دیا تھا کہ تم دین کو قائم کرو، تو وہی وصیت، وہی حکم، وہی اللہ نے اس امت کو بھی دی ہے۔ اس امت کا کام یہ ہے خالی دین پہ چلنا نہیں، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، اسلامی حکومت قائم ہو جائے، اسلامی نظام قائم ہو جائے، شریعت قائم ہو جائے، اس کی جدوجہد کرنے کی ذمہ داری اس امت کو۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، یاد رکھو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوگا، مختلف جماعتیں، مختلف فرقے، مختلف خیالات الگ الگ ہو جاتے ہیں، نہیں ایسا کرنا چاہیے، نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، تمہارے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ پوری امت ملت واحدہ ہے، ملت واحدہ کے نقش قدم پر ایک جٹ ہو کے کام کرنا۔ کبر علی المشرکین، کافر و مشرکوں کے لیے بہت بھاری بات ہوئی۔ ما تدعوہم الیہ، مشرکوں کو جو تم بلا رہے نا خدا کی توحید کی طرف، عقائد کی طرف، یہ ان لوگوں کے بہت بھاری چیز ہے، اس لیے وہ 360 خدا کی پوجا کرنے والے، غیر اللہ کے سامنے اپنی منت پوری کرنے والے، ان تمام لوگوں کے سامنے آپ جو توحید کی دعوت دے رہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ما تدعوہم الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے۔ ہر انسان بلکہ ہر ایمان والا کوشش کرے، جدوجہد کرے، لیکن کام کس سے لیتے ہیں؟ اللہ جسے چن لیتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں۔ یجتبیٰ کے معنی کیا؟ منتخب کر لینا، مجتبیٰ اسی سے نہ رکھتے لوگ، مجتبیٰ کے معنی کیا؟ منتخب کیا ہوا۔ اللہ یجتبی، اللہ منتخب کرتا ہے، الیہ من یشاء، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، الیہ من ینیب، ان بندوں کو جو اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ نیب کے معنی کیا؟ رجوع ہونے والے، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے روزانہ نماز میں ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے ملائے گی، تو بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ اس کو نوازتے بھی۔ آگے فرمایا وما تفرقوا، اختلاف نہ پیدا کرے، وما تفرقوا، اختلاف پیدا مت کرو، الا من بعد ما جاءهم العلم، جبکہ تمہارے پاس واضح علم آ چکا ہے، قرآن، حدیث، شریعت، نبی، یہ تمام چیزیں آ جانے کے بعد پھر آپس میں اختلاف مت کرو، شریعت کے پابند رہو اور شریعت کو فالو ہو کے زندگی گزارو۔ بغیم بینہم، اچھا اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ بہت سی اس کی وجہ ہے، اس میں سے ایک وجہ اللہ کو ذکر کرتے ہیں۔ بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، میری بات صحیح، نہیں میری بات صحیح، تو یہ جو ضد ہوتی ہے نا آدمی کو حق سمجھ میں آنے کے باوجود بھی تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ اب امت میں جتنے فرقے بنے نا، جتنی جماعتیں بنی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ضد و ضدی،
میں تیری بات نہیں مانتا، میں تیری بات نہیں مانتا۔ اللہ کہتے ہیں وہی وجہ ہے، تمہیں اللہ بھی سمجھا رہے جب تمہارے سامنے حق آ جانے کے بعد میں ضدت زدی کی وجہ سے تم اختلاف مت کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اختلاف اتنا بڑا گناہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ لیکن کیوں نہیں آیا؟ اختلاف چلتے جا رہا، برسوں سے چل رہا امت کے اندر۔ تو اگلا جملہ اللہ خود کہتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ، اگر ایک کلمہ پہلے سے تمہاری رب کی طرف سے طے نہیں ہوتا، اللہ طے کر دیے تھے اس امت پر کیا حالات آئیں گے، کب آئیں گے، پھر اللہ کا فیصلہ کب آئے گا، یہ کلمہ اللہ پہلے سے طے کر چکے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ، تمہارے رب کی طرف سے اگر ایک کلمہ پہلے سے لکھ دیا نہ گیا ہوتا، کیا لکھے تھے؟ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، فلاں سال میں، فلاں رات میں، فلاں وقت میں، فلاں جگہ، یہ اللہ لکھ دیے پہلے سے۔ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پہلے سے طے ہے۔ اگر یہ جملہ پہلے سے طے نہیں ہوتا تو امت کا یہ اختلاف اتنا سخت تھا کہ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان میں فیصلہ پکی ہو جاتا۔ حق کون ہے، باطل کون ہے، مسلمان کون ہے، کافر کون ہے، اور کس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، یہ کبھی کی ہو جاتا تھا، لیکن اللہ پہلے سے طے کر چکے۔ امت کو موقع دیے، بندوں کو موقع دے رہے، حق تمہارے سامنے آیا، جو آگے بڑھیں گے اللہ ان کو ہدایت دیں گے، جو زدم زدی میں رہیں گے اللہ چھوڑ دیں گے، لیکن پکڑ کے وقت میں پکڑیں گے۔ واضح طور پر اللہ نے سمجھایا کھلا کھلا، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور بے شک جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا، من بعدہم، ان لوگوں کے بعد میں، جو تورات، انجیل، زبور، جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان کے وارث بنے۔ کون بنے؟ اس زمانے کی امت نہیں ہے، اس زمانے کے علماء، ان کے سامنے حق معلوم تھا۔ نبی کے آنے سے پہلے تورات میں لکھا ہوا تھا مکے کی وادی میں اللہ کا آخری پیغمبر جس کا نام محمد، جس کی ماں کا نام آمینہ، اور پہاڑوں کے بیچوں بیچ قریش خاندان میں پیدا ہونا، یہ ساری وضاحت موجود تھی پچھلی کتابوں میں۔ لیکن ہوا کیا؟ ادھر چھپائیں، واضح نہیں کریں۔ کیوں؟ اگر ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا آخری نبی مکے میں پیدا ہوگا تو اہل کتاب پورے ملک شام میں رہتے ہیں، یمن میں رہتے ہیں، ان کا سارا جو ہے سرداری ختم ہو جائے گی، اس لیے چھپائے۔ تو اللہ کہتے ہیں بے شک جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا، من بعدہم، ان لوگوں کے بعد سن کر یقین کرنے کے بجائے لفی شک منہ مریب، یہ تو بہت شک میں پڑے ہوئے تھے۔ ایسا کیسا ہوگا؟ اس لیے کہ انبیاء کا سلسلہ تو ہماری نسل میں آیا ہے، ابراہیم نبی، اسحاق نبی، یوسف نبی، ان کے بعد بہت سے پیغمبر آئے، تو اللہ کا آخری نبی بھی ہماری نسل میں آنا چاہیے۔ یہ شک میں پڑ کھلم کھلم کے سامنے واضح ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں آئے۔ ہمارے سامنے تو کتاب اللہ ہے، قرآن پاک ہے، احادیث نبوی ہے، سیرت کا مبارک ذخیرہ ہے۔ ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ کہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے اور مدینے کی طرف ہجرت کرے، اور وہاں سے اللہ نے پوری دنیا میں دین کو عام فرمایا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ نصیحت کی مجھے اور آپ کو، کیا؟ فَلِذَٰلِكَ، بس اے میرے بندو جو ایمان لائے نا کتاب اللہ پر، نبی پر، قرآن پر، سیرت پر، اللہ سمجھا ہے مجھے اور آپ کو۔ فَلِذَٰلِكَ، بس اس لیے فَادْعُوا، اے امت محمدیہ تم دوسروں کو دعوت دو، تم بتاؤ
حق کو چھپانا نہیں ہے، مجھے حق معلوم ہے، دوسروں کو حق کی دعوت دینا۔ فَدْعُوا، تم بلاؤ دوسروں کو، دعوت دو، خالص سن کے ایمان لا کے خاموش رہنا نہیں ہے، بلکہ تمہارا کام ہے فَدْعُوا، دعوت دینا، دوسروں کو سمجھانا۔ آج امت کا بڑا طبقہ انسانوں کا ہمارے ساتھ زندگی گزارتا ہے، بلکہ آگے بڑھ کر کہیں وہ ہماری خدمت کرتا ہے، ہم ان سے خدمت لیتے ہیں لیکن ان کو دعوت نہیں دے رہے۔ کتنے لوگ غیر مسلم ہمارے گھر کے جھاڑو، برتن، کپڑے سارے وہ لوگ خدمت کرتے ہیں، خدمت تو دے رہے ہیں لیکن ان کو اللہ کا تعارف نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کہتے فَلِذَٰلِكَ، اسی لیے فَدْعُوا، تمہارا کام ہے جو ان کو دعوت دو، سمجھاؤ۔ یہ ہمارے پاس محتاج ضرورت مند بن کے آ جاتے ہیں، ہماری بات سنیں گے، سمجھانا چاہیے۔ فَدْعُوا، تم ان کو دعوت دو۔ میں جب یہ آیا تھا ہمارے صدر صاحب کو یاد ہوگا، شرف الدین خان صاحب تھے، ممتاز خان صاحب کے والد صاحب، ان کے گھر میں غیر مسلم رہتا تھا۔ چند دن کے بعد بنا ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے، ان کے حسن سلوک سے وہ مسلمان ہوا۔ ماشاءاللہ چہرے پہ داڑھی اور جو ہے سر پہ ٹوپی اور جو ہے سفید کپڑے، اچھے اچھے پرانے مسلمان پیچھے تھے، وہ بہت آگے تھے۔ تو آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر میں آنے والے، ہماری خدمت کرنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کو دعوت دیں، سمجھا؟ اللہ کی توحید تو بتائیے، یہ دھرتی کسی کی بنائی بھی نہیں ہے، بنانے والے اللہ نے بنایا، وہی ہمارا خدا ہوگا۔ اتنا تعارف ہر مسلمان کرا سکتا ہے۔ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندو، تم کو کتنی نعمتیں میں دیا، اس بندوں تو میری دعوت تو پہنچو۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُوا، اسی لیے تمہارا کام ہے تم دعوت دو۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، دوسرا جملہ فرمایا، ٹھیک ٹھیک ویسے حکم پورا کرو جیسے تم کو حکم دیا گیا، ویسے حکم پورا کرو جیسے تم کو حکم دیا گیا۔ اللہ نے جو عقیدے بتائے، نبی کے ذریعے اخلاق بتائے، اس کی ضرورت ہے۔ آج امت پیاسی، انسانیت اسلام کے لیے پیاسی ہے، اس لیے ضرورت ہے مجھے اور آپ کو۔ لوگ ہم کو بتا رہے کہ غزہ اور فلسطین میں جو جنگ ہو رہی، کتنے مہینوں سے جنگ، مسلمان مٹھی پر ہیں اور ثابت قدمی کے ساتھ ہیں، لیکن یہ والے لکھتے ہیں، بتانے والے بتاتے ہیں، ان کی ثابت قدمی کو دیکھ کے ہزاروں کے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ اللہ بتا رہے ایک ذریعہ ہے، ہمارا کام تو بات پہنچا دینا۔ آپ سمجھاؤ، لوگ طلب لے کر آنے کے لیے تیار ہیں۔ فَادْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے تم کو حکم دیا ویسے کرو۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشات کے پیروی مت کرو، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، شریعت میں ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ کہتے کہ نہیں، جیسا میں بولوں ویسا کرو، تمہاری سمجھ میں آؤ یہ سمجھ میں نہ آؤ، تمہاری خواہش کا دخل نہیں ہونا۔ اللہ جو قیامت تک کیسے کیسے لوگ آئیں گے، پڑھے لکھے، قابل اور جو ہے سائنسداں اور علم والے، سب کو اللہ نے دو ٹوکروں میں نقل کر دیا، بولے تمہارا علم یہاں نہیں لانا، ہم جو بولے جیسا پتا ویسا کرو، تمہاری عقل تمہارا علم کچھ اور کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہش کی اتباع مت کرو، اور کہو وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، میں ایمان لایا جو کچھ اللہ نے اتارا ہے من کتاب، اس پر میرا ایمان ہے۔ قرآن میں اللہ نے جو کچھ اتارا اس پر میرا ایمان ہے، چاہے مجھے سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں تمہارے درمیان میں انصاف کا فیصلہ کرو، انصاف کا، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، یہ بھی جو ہے اسلام کی
کی طرف متوجہ کرنے کا ایک بہترین عمل ہے اخلاق اور انصاف۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا حکم بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے جس چیز کو حکم دیا میں تمہارے درمیان عدل کروں گا۔ حضرت علی کے زمانے کا واقعہ سنے ہوں گے۔ حضرت علی کا زنا چوری ہو گیا، بازار میں بکا اور پھر خریدنے والے نے خریدا۔ حضرت علی ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ ان کی زین گھوڑے کے اوپر تو رکھ گیا۔ بازار میں پوچھے کس کی ہے؟ بولے کہ بکنے کی ہے۔ آپ اس سے پوچھے کہ اس کی قیمت کیا؟ یہ تو میری ہے۔ دکاندار بولا نے گھومے تو خریدا ہوں، بیچا کون؟ فلاں میں بیچا۔ فیصلہ قاضی کے پاس گیا۔ زمانے کے مسلمانوں کے بادشاہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین، اور انہوں نے مقرر کرے تھے قاضی کو، انہوں قاضی رہنے کے۔ ان کے دربار میں شکایت گئی۔ ایک طرف مسلمانوں کا بادشاہ امیر المسلمین حضرت علی ہیں اور دوسرے وہ یہودی ہیں۔ یہودی کہتا ہے کہ زین میری ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا تم کون؟ بولے کہ یہ میری زین ہے۔ حالانکہ قاضی کا کام تھا مسلمانوں کے بادشاہ بلا کے اپنی کرسی پہ بٹھانا تھا، نہیں بٹھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا قانون ہے، یہ مدعی ہیں وہ مدعا علیہ ہیں، دونوں کے دونوں کٹرے میں کھڑے ہوئے۔ پوری دنیا دیکھ رہی، پوری دنیا دیکھ رہی۔ خلیفۃ المسلمین قاضی کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میری زین میری ہے، اور قاضی بھی کیسے سب شریعت کے پوچھ رہے کہ علی بن خطاب اگر تمہاری یہ زین ہے تو گواہ کون ہے؟ کیا پوچھے؟ گواہ کون؟ حالانکہ ان کی بات کو فیصلہ ہو جانا چاہیے نا۔ مسلمانوں کے بادشاہ خود کہہ رہا فوراً حوالے کر دینا، اور دوسری طرف کون ہے؟ غیر مسلم، غیر مسلم ہے۔ فیصلہ کیا کرنا؟ قاضی نے پوچھا امیر المسلمین اس زین کے گواہ کون ہیں؟ بولے میرے دونوں بیٹے ہیں حسن اور حسین، یہ میری ہے، جانتے ہو اسی زین پہ بیٹھ کے کئی دفعہ چلے گئے۔ قاضی نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر۔ قاضی نے کہا کہ بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں قبولی ہے۔ تو بول سکتے تو کہا اسلام ہی بتاتا ہے، عدل اس کو کہتے ہیں، شریعت اس کو کہتے ہیں، قانون اس کو کہتے ہیں۔ حضرت علی خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے، اس لیے کہ گواہ تیسرا آدمی نہیں تھا۔ قاضی نے فیصلہ کیا، یہودی کو بلا کے لے جاؤ، یہ تمہاری چیز ہے۔ یہودی کے حوالے کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، ٹپ ٹپ تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ اس نے کہا خدا کی قسم مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اسلام دین حق ہے، اور میں کلمہ پڑھ کے یہاں سے ہٹوں گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وقت کا بادشاہ بھی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی انصاف ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی دلیل پوچھی جاتی ہے، اور غیر مسلم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی جو ہے انصاف کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ مذہب اسلام ہی کام کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے شریعت۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان میں انصاف کروں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کیا مسلمانوں کا رب ہے کیا نا؟ نہیں ہے، سب کا رب ہے۔ اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب، وربکم، اور تمہارا بھی رب۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ میں ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ میں ہیں۔ لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان میں کوئی حجت نہیں ہے۔ ہمارا عمل ہمارے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، کوئی حجت دلیل نہیں۔ ہاں ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا قیامت کا دن، اللہ یجمع بیننا، اللہ اس دن ہم سب کو جمع کرے گا۔ اس دن اللہ ہم سب کو جمع کریں گے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور سب لوٹ کر اسی کے بعد جانے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہیں، مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، ان لوگوں کے پاس قبول کرنے کے بعد میں
پھر بھی حجت کرتے ہیں، شریعت کو مان لیے، اللہ کو مان لیے، دین کو مان لیے، پھر بھی حجت کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا ان کی حجت و داحضہ باطل ہے، بیکار ہے، لہو حجت و داحضہ، ان کی حجت بیکار ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کی حجت کا کوئی اعتبار نہیں، وعلیہم غضب، اور اللہ کی ناراضگی اور غصہ ان پر ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان لوگوں پر اللہ کا سخت عذاب۔ اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ کون ہے؟ جس نے کتاب اتاری بالحق، حق کے ساتھ، کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہے بالکل حق باتیں ہیں، والمیزان، اور قانون شریعت ہے اس کے اندر، کتاب اللہ میں بالکل حق اور شریعت کی باتیں لکھی گئی۔ وما یدریک لعل الساعة قریب، اور شاید قیامت کا دن قریب ہی آنے والا، اس دن جو ہے ہر ایک قیامت ظاہر ہو جائے گا۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، وہ لوگ جلدی کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، کون لوگ؟ جو ایمان نہیں لائے قیامت، جن کا قیامت پر ایمان نہیں، وہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کب آئے گی قیامت، کب آئے گی قیامت۔ والذین آمنوا مشفقون منها، اور جو لوگ ایمان لائے وہ تو ان لوگوں پر ہمدرد ہے کہ قیامت سے پہلے ایمان میں داخل ہو جائیں، یہ ان کی شفقت ہے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ لوگ جلدی کر رہے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ، اور ان کو معلوم ہے کہ حق ظاہر ہونے والا ہے۔ الا، کہ مانے سنو، ان الذین، بے شک، یمارون فی الساعۃ، جو قیامت کے بارے میں، یمارون کے معنی شک کرتے ہیں، جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں، لفی ضلال بعید، بہت دور کی گمراہی میں پڑے، اس لیے یقین ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا اللہ لطیف بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو باریک بینی سے دیکھتا ہے۔ لطیف کے معنی کیا؟ باریک بینی سے دیکھنے والا، اپنے بندوں کو ہر ایک کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے، یرزق من یشاء، اور جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، وہو القوی، اور وہ بہت طاقتور ہے، العزیز، اور پوری کائنات کے اوپر وہ غالب ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، پھر روزی کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد، اللہم صل علی محمد، اللہم بارک لنا فی امور دیننا ودنیانا، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طیبا وشفاء من کل داء، اللہم انا نسألک صحة والعفة والأمان وحسن الخلق والإكرام والقدر، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله